اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدام. يا رب بالمصطفى، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مزايا واسع الكرم. تسباد شاهز شو بكرم كاس قداي. تسباد شاهز شو بكرم كاس قداي. يسزيري نگين عرش كرسي لوح كلام چوين. ساری بڑی بڑی محبت سان لول سان. يسزيري نگين عرش كرسي لوح كلام چوين. تمی سہنی پاکو خاک ملون شوبی جبینز. تمی سہنی پاکو خاک ملون شوبی جبینز. یتکا کی پاکس کیمیا کھوت زیاد اثر چیت کا کی پاکس کیمیا کھوت زیاد اثر چیت. ساری پریشانی حال ساری دقزت ساری مشکلات مبتلا تلا یمس یمی آئی پریشانی سکریو پن پریشانی پیش. دبس کیا میا دقزت دد لدس نکیونا. کیا میا دقزت دد لدس نکیونا. یس چک لدس جوی وسان کونی جگر چوی. یس چک لدس جوی وسان کونی جگر چوی. تسباد اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، اللهم احفظنا وانت خير الحافظين. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا وحال المسلمين الى حسن الحال برحمتك يا ارحم الراحمين. معزز و مکرم منبر نور پر علماء کرام تشریف فرما، سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حد حمد و ثنا. یم اللہ رب العزت اشرف
المخلوقات بنائی اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک خدا یمس نہ آسمان من شریک نہ صفاتن من شریک بیسن لاتے دا درد و سلام آفتاب عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن ذات بابرکت اسم اینس اشکس اینس محبت اسم جماش یعنی صدق تو فیلس کائنات سائے اولن چیس پور گام سے مبارک بدی کہ یوت عظیم الشان پروگرام منعقد کرنا علماء کرام جمع کرنا اور تئی ساروی گام کے اترائیو پن ضروری کام یت محفل مز گئی جمع امی مقصد خاطر کہ اس کرون روز اللہ رب العزت بے کرون روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زیادہ نہیں کہوں گا پروردگار عالم اس مولا یہون دیتن جمع گسن گس قبول کریم خدائی محفل بنے زی یہ میں گام خاطر یہ میں علاق خاطر کریم ذریعہ نجات میں نے عزیز و زیادہ بولنے کی اس وقت نہیں ہے نہ گنجائش ہے ہمارے بعد بھی معزز علماء کرام کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے بس چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماون یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان ایو خدا اس پر بے نیو ایمان نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسٹیج تھا ان توجہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں اللہ رب العزت ونن تینو ایمان خدا اس پر بے ٹرٹس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولی آپ پھر سے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر میں اگر آپ سے سوال کروں کہ سب سے پہلے جب کوئی اسلام لاتا ہے گوڑنت کے مچھو سمانا پروردگار عالمین اس کے بعد تمام انبیاء کرام تمام رسولان نظام تمام کتابوں کو مانتا ہے خیر شر کو مانتا ہے قیامت کے دن کو مانتا ہے حساب و کتاب کو مانتا ہے لیکن میرے عزیزو جب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اے ایمان والو تینو ایمان کے مسپٹ خدا تو خدا سندس رسول صلی اللہ لیکن ون وچھو اس کی اگر ایمان گوڑا ایمان مکمل چھ یمو ون گوڑا ایمان خدا اس تو خدا سندس رسول اس پر ایمان کیا ضرورت چھ ایمان بے شک کیونکہ ان کا ایمان پہلے سے مکمل ہے اللہ تبارک و تعالی خود تصدیق کرتا ہو ایمان والو یعنی مطلب ہے کہ ان کا ایمان پہلے سے مکمل ہے وہ ایمان لا چکے ان کو دوبارہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا چونن کہ تینو سے بے ایمان اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو لیکن جب ہم تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں الیس تفسیر پڑھن الیس مفسرین کرامن کو رجوع کرن مفسر فرماتے ہیں مفسرین کرام مشاہد کرمی تفسیر کس تفسیر فرماون مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماون دپن اگر ایک گوڑنک تفسیر وچھو یہود و نصران کن کمن کن یہود و نصران کیا اس تمشتیم یہود و نصران یم دپن اس اشن عیسیٰ علیہ السلام مانن بے عزیر علیہ السلام مانن باقی چلیس مانن فرماون من دپ اللہ رب العزت تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے تمہارا ایمان مستقبل نہیں ہے تمہارا ایمان مؤقر نہیں ہے تمہارا ایمان معزز نہیں ہے اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو پہلے اللہ پر ایمان لاؤ اس کے بعد اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر ایمان لاؤ تمام رسولان نظام پر ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان معتبر اور مستقبل ہے سبحان اللہ دویم تفسیر فرمان مفسر دپن اگر دویم تفسیر وچھو منافقین کمن کن منافقین یہ منافقین او خالی زبان سے دس اقرار کرمت مگر دل سے دس تصدیق کرمت اللہ رب العزت فرماؤ اگر تو یچن چو ایمان ان خدا اس نبی اس پر تمام انبیاء کرامن پر لیکن یہ زبان سے فقط نہیں چلے گا بلکہ آدھگز دل سے تصدیق گزائے تریم فرمان مفسرین کرام دپن اگر ون ایم آیتو تفسیر وچھو مسلمان کمن کن مسلمان دپن اللہ تعالیٰ او مسلمان تو چھو ایمان انمت تو چھو مسلمان بنی مت ایمان تو لایا لیکن ایمان پر ثابت قدم رہو کات پر روزی میں ثابت قدم ایمان پر ثابت قدم رہو کیسے تو ایسے بوزمت پارن حدیث المز تو لا یؤمن احدکم حتی لا یؤمن احدکم حتی خبر کی حدیث لیکن صحابہ سے کہا گیا کیا صحابہ نے اس نے ایمان مکمل یقیناً ان کا ایمان مکمل تھا لیکن بارہا مصطفیٰ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ صحابہ جو تھے پہلے سے ایمان والے تھے ان کا ایمان مکمل تھا لیکن پھر بھی مصطفیٰ فرماتے کہ تب تک
ابھی مکمل ایمان والے نہیں ہو، تب تک اب ایمان والے نہیں ہو۔ مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں محدثین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایمان لا چکے ہو، آپ کا ایمان معتبر ہے، لیکن اب ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مطلب کیا گو؟ اچھا ساری ون اچھی مومن چھاور بے شک بے شک بے شک لیکن بے شک پر ثابت قدم مشکی آسب 10 رۄپیہِ ساس رۄپین 500 کٲم چھِ آسان، کانٛہہ نفر اوس معزز بوٚڑ پہمت اوس گامُک، أمِس یُس اَسہِ یارانہ اوس، اَسہِ چھِ اَمہِ ساتہٕ پنُن ایمانٕے بے شک اسی لیے میرے عزیزو اللہ رب العزت نے سمجھوئے کہ اگر تو مسلمان چھو ایمان انو لیکن اب ایمان پر ثابت قدم رہو۔ بے شک میں رجوع کرتے ایمان اس پر ثابت۔ لیکن اب اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤن اسد اسید صالح و سلام یم اشخاص در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشاچو ایمان انمت خدا اس پر اور آپ پر ہم نے ایمان لایا اور قرآن پر ہم نے ایمان لایا اور کسی چیز پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ بے شک بے شک اسر ایمان خدا اس پر ٹھٹس نبی اس پر بھی قرآن مجید اس پر باقی ناچیس ایمان انمت نبی کریم فرماؤ اگر تم اپنے ایمان کی معتبر حیثیت چاہتے ہو، اگر آپ اپنے ایمان کو کامل چاہتے ہو، مستند چاہتے ہو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا پہلے آپ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، خیر شر پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، ارے مرنے کے بعد زندہ ہونا، پھر حساب دینا، اس کے بعد جنت جہنم ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان معتبر مانا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت۔ لیکن میرے عزیزو کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مانتے تو کہتے آخری نبی نہیں مانتے۔ بے شک بے شک بے شک کتنے لوگ ایسے ہیں میرے عزیزو جو اللہ کو مانتے ہیں میرے عزیزو، لیکن وہ یہ کہا کرتے ہیں جو دنیا میں ہو رہا بس یہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بے شک بے شک کچھ کتنے لوگ ایسے یم دپن کی انسان یم کام کرن چنا دنیا پہ میلے سزا تو جزا حساب کتاب چنا۔ اسی لیے نبی کریم دپن تھی گوڑ ایمان کمس پڑھن اللہ رب العزت پڑھ، تمام کتابن پڑھ، تمام رسولانی نظامن پڑھ، خیر شرس پڑھ، تیری تو ایمان معتبر تو مستند۔ اب آئیے بخاری کے اندر کتاب التوحید، مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر باب الایمان میں موجود ہے۔ ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ دپن اگر ژٕ یژھان چھُکھ نا مےٚ گوٚژھ ایمان گژھُن حٲصِل، ایمانٕچ لذت تہٕ چاشنی گژھم نہ حٲصِل گژھن، حقیقی ایمان حاصل ہونا چاہیے۔ دپن چھِ نبی کریم الایمان معرفۃ بالقلب، گۄڈٕ کر ایمانٕچ تصدیق دل سۭتۍ، گۄڈٕ کر ایمانٕچ تصدیق کمہِ سۭتۍ؟ دل سۭتۍ۔ وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ محدثین نے سمجھایا ہمیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ لکھا اسلام چھُ قبول کر دل سۭتۍ دپیو زبان سۭتۍ، اگر ژٕ گۄڈے ون مےٚ پوٚر دل سۭتۍ کلمہٕ شریعت نہیں مانتی، شریعت نہیں مانے گی کیونکہ شریعت تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے میرے عزیزو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو آپ نے کلمہ پڑھایا اس نے کہا میں نے دل سے خدا کو مانا، زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں مانے جائے گا، مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں لیکن جب آپ نے زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کی، مطلب یہ ہوا اب اس کے بعد تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، اس کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو، اعمال صالحہ کرنا چاہتے ہو، نیک کام کرنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو وہ معتبر ہو جائے گا اس سے قبل۔ کا انسان دے پانے بچھس نہ مسلمان کی بچھس نہ نبی کریم ماننی پتہ لگی نماز پڑھن تم سے نماز چا موت یا کنتی ضرورت دین مز کر کن انکار مکمل نہیں میرے عزیزو۔ اوے ڈاکٹر نبیان الایمان معرفۃ بالقلب، کیا الایمان معرفۃ بالقلب، گوڈنیت گژھک تصدیق کرن دل سۭتۍ گژھک تصدیق کرن وقول باللسان، ام پت کرک دل سۭتۍ تصدیق، ام پت کرک زبان سۭتۍ اقرار۔ ومن تب کٲشر کتھ ییٚلہِ عام طور ونان کٲنٛسہِ او پھلٲنۍ پوٚر واریاہ مگر اثرا وثرا چھا وننہٕ عام طور ورنس امیا ون واری پن مگر تاثیر نہیں۔ وجہ اس کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دل کے اندر اس کے
بے شک بے شک لیکن یہ تو عام بات ہے. اب ایمان کی بات کتنی ضروری ہے, ایمان کو کتنا دیکھنا ضروری ہے میرے عزیز, ایمان پر ثابت قدمی کتنی ضروری ہے. مصطفیٰ نے فرمایا آپ پہلے دل سے تصدیق کرو, پھر زبان سے اقرار کرو, وعمل بالارکان, اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو. بے شک لیکن ہم پہلے نمازی بن جاتے ہیں, لیکن ہم پہلے حاجی بن جاتے ہیں, لیکن ایم سی ایل اس کو پتہ نہیں میرا خدا, بے شک امس نے پتہ آسان کیا ٹوٹ نبی چھا لاسٹک نبی کن, امس نے پئی آسان نبی چھا مالکم, اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ غیب جاننے والا, اس کو معلوم نہیں ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے, یہ سارے چیزیں نہیں جانتا میرے عزیزوں, لیکن نمازیں بہت پڑھتا ہے. پھر جب یہ بد پرخنچیون میرے عزیزوں دیکھا جاتا تو زیرو نظر آ جاتا, بے شک اوتامتی کرمت آسن سوری آسن زائی گمت دیا. لیکن آخری حدیث شریف کربارز ایمانش حقیقت کیا گئی, ایمانش لذت چاشنی کا جوان بحقی کے اندر حدیث شریف موجود ہے میرے عزیزوں. کتاب التفسیر کے اندر حضرت حارث بن انصاری روایت کرتے ہیں انہو مرہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کیف اسبات یا حارث, حضرت حارث فرماون دبن میون گزر گو نبی کریم اسکی. بے شک یہ حدیث شریف سماعت کرو میرے عزیزوں, بس میں اختتام کرتا ہوں. میون گزر گو نبی کریم اسکن, نبی کریم فرمام اے حارث کیف اسباتا, صبح وقت کت پڑ گزور, صبح وقت کت پڑ گزور. عرض کرن دبن اسبات مومنن حقا, اے تاج نبی میں از گزور صبح ٹائم تتائی پڑ, یہ پڑ حقیقی مسلمان تو مومن چھو گزار. بے شک سبحان اللہ. تلا اشتائی وجہ سوئی وجہ تلا بوان تائمز کش حقیقی مسلمان حقیقی مومن سن پڑھ کم گزور ونیوتام نہیں بتا سکتا. اور مصطفیٰ نے بھی فرمایا کالن تنظر کما تقول, اے حارث شکوانن میں گزور حقیقی ایمان ورشن پر صبح چھاکن کیز ابھی دل کے اندر تاثیر ہے, ادب ہے, احترام ہے, حیا ہے, ساری چیزیں, لیکن دل ہے ون ایمانس پر ثابت قدم ون بات کیز اچھنا وہ دعا کرن یا مقلب القلوب چھاون کن اے دلوں کو پھیرنے والا اتی اسوش نماز پڑھو اتی دبول پرواشن کیا ون چھ 10 منٹ 15 منٹ اس کالس نمازی مکلن چھامل کن دماغ دل کو پھیر دیا جاتا. اویس نبی کریم دعا کرن اللہ مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک صرف قلوبنا علی دینک. ہم پر بھی لازم ہے اس پزی ہوئی دعا کرو. کیا ونس ٹوٹ نبیان یہ چھ ونت میں گزور اصلی ایمان سن ایمان ورشن اتپڑ کر نبیان فرماؤس فَإِنَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ. اے حضرت حارث یہ بتا دو ہر چیز کی اپنی حقیقت ہوا کرتی ہے, ہر چیز اچھی کانت کا بنیاد آسن ون سا چانی ایمانش حقیقت کیا چانی ایمانش حقیقت کیا حارث دمن عزفت نفسی عن الدنیا واسرت ذالک لیالی وازمان نہاری. یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے, میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے, یہ جو میرا نفس ہے یا رسول اللہ یہ دنیا سے کٹ چکا ہے, اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے, بلکہ یا رسول اللہ میرے ایمان کا حال یہ ہے میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں, اب یہ راتوں کو نوافل پڑھتا ہوں اور دن میں روزہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, زور زور باواز بلا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, پیغام مصطفیٰ کانفرنس. میرے عزیزو یہی حدیث میری طرف سے پیغام ہے میرے عزیزو, سن لیجئے. کیا دبن میرے عزیزو سن لیجئے, بس آخری حدیث شریف بکر اختتام. کیا دبن میون نفس چون دنیا نش یہ دنیا سے متنفر ہو گیا ہے, پیچھس برات آسن کیا پڑھن نماز نوافل آسن پڑھن سوچس کیا روزن روزہ. اگر اسمز کا ایمان وول یوین کوسی انسان دبستان نیران میں آج پتہ ہوت پڑھو
یاد ہے بس میں آج پتا لیکن صحابی رسول کو دیکھو میرے عزیز، پروردہ صحابی کو دیکھو، ادبدار صحابہ کو دیکھو میرے عزیز۔ ام بدبن دبن یا رسول اللہ کانی انظر الی عرش ربی بارزا، یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے میں اللہ کے عرش کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب ایمان کا عرفان یہ حاصل ہوا، ایمان کی حقیقت یہ حاصل ہوئی۔ جب ایمان کا عرفان حاصل ہوا سارے پردے اٹھ گئے تھے، عرش سامنے نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، بلکہ اتنا ہی نہیں ہے، کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، بلکہ یا رسول اللہ میں جنتی لوگوں کو اپنے سامنے ٹہلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایمان کی ایمان کا عرفان، بلکہ عرض کروں دبن کانی انظر الی اہل النار یتزاغون فیہا، بلکہ یا رسول اللہ یمن جہنمین عذاب چنا یون دن پتل تم وہی تو وائی چنا آسن کرن بجس وہی تو وائی بوزن دنیا اسمن۔ سبحان اللہ، کب حاصل ہو جاتا ہے یہ پردے؟ کب اڑ جاتے ہیں میرے عزیزوں؟ یہ پردے اسی وقت اڑ جاتے ہیں جب ایمان کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے، جب حقیقی ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر جو بندے اور خدا کے درمیان، پھر جو بندے اور عرش جنت جہنم کے درمیان جو پردے حائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے ولیوں کو دیکھو میرے عزیزوں، کیا دبن بسک اہل جہنم وہی تو وائی کر اپنے سامنے میرے عزیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت فلزم صلاة، نبی کریم فرماؤ اے جابر واقعی آپ نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، لیکن اب ضروری ہے کہ آپ اس پر ثابت قدم رہو، کبھی ہلنا نہیں، کبھی ہٹنا نہیں، تم مکمل ایمان والے ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یہ مثال اسمیز جانان میون بپارس خان چم مہمان میون، اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نبی آکنن مز تھاڑ کتب یاقوت و گوہر، تات نبی آت چکنا لال تی مرجان میون، اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا بلا عمل کیا ہے رب العالمین، مگر محمد دین تی ایمان اللہ صلی اللہ علیک یا رسول تو میرے عزیز یہ ایمان، حقیقت ایمان، اس کی پہچان، اس کی حقیقت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید سے میرے عزیز۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، عیدس کالس نے قرآن تلاوت کرو، عیدس کالس نے قرآن تفسیر کرو، عیدس کالس نے قرآن شان نزول پڑھو، باقی چیز پڑھو، عیدس کالس لگنے ایسی پتا۔ تو میرے عزیزوں یہ اللہ تبارک و تعالی کرم، ہم نے آج پروگرام رکھا اسی لیے کہ ہمارے بچوں نے قرآن شریف مکمل کیا ہے میرے عزیز۔ بس ایک حدیث شریف تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے میرے عزیز۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجل من قتلى فی احد، جنگ احد چلنو درمیان گئی صحابی رسول کیا ہے ساری تھو توجہ میرے عزیز، ز صحابی یم شہید اس گمی ات مز فی صوب واحد،
اکسی کپڑس شہید گئی زی من بظاہر الگ الگ کفن دن چھکنا دون لیکن میانو عزیزو یم دونوئی نک اکسی کفن کت مز اکسی کپڑس مز مگر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبنک فاکثروا اخذا للقرآن یمو مز کچھ ساری کو زیادہ قرآن زانو یمو مز کچھ ساری کو زیادہ قرآن زانو فاشار الیہ من احدیما فرمون دبن اتاو اشار کرن ٹاٹ نبی یا کا زیادہ قرآن زانو فقدمہ فی اللحد نبی کریم اندل یہ یا گوڑ یہ تلون تس مبارک سے قبر مز سبحان اللہ گوشاک اس قرآن مجید زانن ولس ام پدم نبی کریم انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ او سب سنو میں نے تو ان کو دفن تو کر لیا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ میں اس بات پر اب گواہ بھی رہوں گا کل قیامت کے دن یہ قرآن جاننے والے تھے اس لیے ان کو پہلے میں نے دفن کر دیا تھا سبحان اللہ بلکہ آپ سنیں من کرا القرآن وعمل بها قرآن مجید پڑھ سانیو بچیوں پڑھ قرآن مجید سانیو بچوں پڑھ قرآن مجید سانیو بچوں تی پڑھ قرآن مجید آج نکاح پوشی میں نے عزیزو لیکن سنتے جائیے یہ وہ قرآن مجید پڑھ آت پڑھ کرن آت پڑھ کرن عمل تکن فول بسط آجن والدہ یوم القیامہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے جس نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل کیا فرماتے اس کے باپ کو ان کے والدین کو کل قیامت کے دن سر پر تاج سجا سبحان اللہ کیا ہی سجاؤں لیکن تاج کیوں تھا یہ بھی سن لی حدیث سے زوہو من زوی شمع سبحان اللہ ایم تاجک روشنی ایم تاجک شان ایم تاجک نورانہ سے میں آئی فرماون کائناتک نبی فرماون دبن اس پڑھن دنیا مزتی آفتاب چوئیون بچی تہند گراتن پور گرچ روشن کرن جب کل قیامت ہوگی تو ان کے والدین کو اس سے زیادہ روشن تاج سجایا جائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ میں نے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں سن مجلس قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کریں مزید ہدایت من سانین بچین تو بچن اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تھین سلامت یہ محفل کرن قبول کل مطاری محمدی اس کرن مغفرت انس والد سبست کرن مغفرت جنت الفردوس کرن ساتا یہ گامس تھین سلامت انتظامیہ اس تھین سلامت یہ موئی پروگرام کا اہتمام انتظام کو ریمند تھین سلامت پروردگاری عالمین یہ پروگرام بنا سانی کا ذریعہ نجات توشہ آخرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ